بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس کی امید، جس کا انتظار مجھے اثر برسوں سے ہے ذاتی حیثیت میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کام یہ بھی ہو پاندہ یا نہیں ہو پاندہ۔ بڑا کام ہے کہاں پائیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم جو کام ہے نا وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ کیا ایشو ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری پرویز لائی 2 بار کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور 1 بار کے ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان، اور مطلب کئی باری کے حکمران ہیں جی، حکمران کو ساتھ پھرنے والے، بیٹھن والے، گل نمبر 4 کے، گیٹ نمبر 4 کے پہلے نمبر کے کھلاڑی، جو کچھ آپ ان کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں۔ سر، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت شکوے کرتے پائے جا رہے ہیں کہ جیل سے کھانا چنگا نہیں ملتا، صحت خراب ہو گئی ہے، عمران خان کی دیوار گرا دی گئی ہے، مینو نہیں چنگا مل رہا، سلوک مل رہا۔ ان کی اور ان کے بیٹے کی جو ہے وہ وارنٹ نکل آئے ہیں، اور انہوں نے کہا 23 اکتوبر کو پیش کیا جائے منی لانڈرنگ کیس کے اندر۔ بیٹے کے بارے میں ان کے وکیل نے کہا جی وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ ان کا جناب جتھے بھی ہے پیش کرو۔ اسپین اور کیا کہتے ہیں جو برطانیہ ہے، وہاں پر جو ان کی رہائش گاہیں تھیں، وہاں سے رپورٹ یہ آ گئی کہ بھائی اس کا ہر بوا کھڑکایا، ٹلی کھڑکائی، اندروں کوئی نہیں نکلیا۔ اس کا مطلب وہاں پر نہیں ہے۔ تو جو منصلائی صاحب ہیں وہ اپنا ٹھکانہ بدل چکے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسپین گئے تھے، اسپین تو پائن کے سے اور پاسے نکل گئے۔ ویسے منصلائی کے لیے جو ان کے دوست یہاں پر لگے پھر رہے ہیں، انہوں نے پھڑو جو نال گئے سن تیارے چ بہ کے تصویراں سارے لائیاں سن، وہ پکڑ لیں ان کو پوچھ لیں بھا جی کتنے منڈا، وہ دس دیں گے کہ اس ملک سے گیا۔ بار منصلائی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر نہیں آ رہے، اور یہ جو ہوتا ہے نا مکافات عمل، اس کا شکار ہوتا ہے ہر انسان، لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ چودھری پرویز لائی صاحب کو کل یہ سوال ہوا کہ سر یہ بتائیے کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، بلکہ یہ کہانی اس سے پہلے کی ہے، میں آپ کو ایک حقیقت بتانے لگوں آج، کہانی کو چھوڑتے ہیں، آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتاتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب میاں محمد شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی جو میت تھی وہ پاکستان لائی گئی۔ یہاں پر ان کو ان کی وصیت کے مطابق جاتی عمرہ میں دفن کیا جانا تھا، اور جس طریقے سے اس دن لاہور کی سڑکوں کے اوپر ناکہ بندیاں سن، جس طریقے سے پکڑ دکڑ تھی، جس طریقے سے چھاپے باز رہے سن، یہ جو ہیں اپنا زعیم حسین قادری پوچھ رہے ان سے، خواجہ سعد رفیق سے پوچھ رہے، خواجہ سلمان سے پوچھ رہے، بلال یاسین سے پوچھ رہے، لاہور کا کیڑا لیڈر سی بھائی جڑا گھر سو رہا سی، کوئی ایک بھی نہیں، سب دے گھر چھاپے پی رہے سن، تڑا تڑ جڑا گرفتاریاں سلسلہ جاری سی، بڑا یعنی خوف و ہراس تھا۔ ہوا یہ کہ خواجہ صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی، خواجہ صاحب نے، کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ داتا سرکار کے اوپر ان کا نماز جنازہ ہو، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جاتی عمرہ میں تدفین ہو جائے، لیکن اجازت نہیں دی گئی، اور سر رول کے رہتا باقاعدہ۔ اچھا، وہ سارا چونکہ میں نے کور کیا اس لیے مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ اب وہ تدفین ہو گئی، بات ختم ہو گئی، جڑے بندے پھڑے پھوڑے گئے بیچارے نو کٹ جن پینی سی پیپ ہو گئی، بال وہ تدفین ہو گئی۔ اس کے اگلے روز، اچھا رمضان تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، لوگ بھوکے پیاسے، رمضان گرمی، لیکن لوکی جناب جن کی عقیدت سی میاں نواز شریف سے، وہ بیچارے سڑک دے سن۔ بال ہوا یہ کہ جناب اگلے دن یہ مالٹون پارک میں میاں عمر محمود صاحب اس وقت لاہور کے ضلعی ناظم ہوا کرتے تھے، تو مالٹون پارک کے اندر انہوں نے ایک افطار ڈنر دیا ہوا تھا، اور اس میں چودھری پرویز لائی صاحب کو انہوں نے بطور چیف گیسٹ بلایا ہوا تھا۔ اب وہاں پر صحافیوں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ہوا، میں وہاں پر موجود تھا۔ اب وہاں پر آنے سے پہلے چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں، یعنی میاں عامر محمود کی طرف آنے سے پہلے، وہ گئے میاں شریف صاحب کی قبر کے اوپر، اور وہاں پر جا کے فاتحانی کی، اور پھر جناب میاں عمر دے اتھے آ گئے افطاری دے اتھے۔ اب میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا سر پہلے تسی جنازہ رول کے رہتا پڑھ کے، ٹھیک ہے، اور اب آپ وہاں پر قبر فاتحانی کرنے چلے گئے ہیں، تو مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ
کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اور اس شعر کو سننا تھا کہ جناب پریز لائی صاحب دا پارا چڑھ گیا اور وہ بہن چڑھائی کرتی میرے سے پوری. انہوں نے کہا شعر و شاعری نہیں ہوتی مرگوں کے اوپر، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے. پھر بہن کتھے چڑھے تھے کتھے اترے. اب ظاہر ہے میں صحافی صاحب میں کو مقابلہ تھوڑی کرنا سی. میں نے اپنا سوال کیا، نوٹس لیے، جو انہوں نے کہا سی جا کے فائل کرتا. اللہ خیری صلی اللہ. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میری جو ہے نا انٹری وہ 8 کلب یعنی جو وزیر اللہ ہاؤس تھا، وزیر اللہ سیکریٹریٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، 90 شہرہ ان کے اوپر بند ہو گئی. سر میری انٹریاں بین ہو گئی ہیں کہ گوہر بٹ ایتھے نہیں انٹر ہوئے گا. اچھا پہلے بھی نہیں سی جانتا، یعنی مجھے کبھی بھی یہ ایوان اقتدار جو ہوتے ہیں نا، اس سرکاری یہ لوگ اگے پیچھے یعنی خام خواہ 2 نمبر خوش آمدہ کرتے پھرتے، مجھے کبھی یہ اٹریکٹ نہیں کی چیزیں. پتہ نہیں کیوں نہیں کی، منو چنگے نہیں لگتے لوگ کی خام خواہ جھوٹیاں تعریفاں کرتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو آنکھاں دے نال خوش آمد کرتے ہیں دوجے دی، اپنے بڑے افسر دی. وہ میں ہاسے آندے نے، میں اب بھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ کی کرتے ہیں، یعنی ان کو کوئی خیال نہیں آتا، کوئی ان کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. صاحب آئے گا صاحب دے کھلوتا جو کر صاحب تسی بھی کھلوتے ہو، تسی جتنے مرضی تھکے ہو تسی ادھر کا کھلونا جو کر صاحب کھلوتا ہے. وہ بھائی صاحب بہ جائے گا تو تے بیٹھ، نہیں جی صاحب کھلوتا ہے، تمیز ہوندی. میں کہا اچھا بھائی تہاڈی ہوئے گی، اسی تھکے اسی بہ جانے. بہرحال میں پہلے بھی نہیں جاتا تھا وہاں پر اور مجھے کوئی شوق نہیں. آج بھی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے اج بھی ایوان وزیر اعلیٰ جاندا، ایوان وزیر اعظم جاندا، اے اقتدار دی راہ داری جوڑن دا کوئی شوق نہیں. مجھے آج بھی اپنے آپ کو یعنی تھڑے کے اوپر بیٹھنے کا، عام لوگوں کے اندر رہنے کا، جو کہ میری ذات برادری سر میرا طبقہ ہے، میری کلاس ہے، وہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں ان کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کرتا ہوں عام آدمی کے ساتھ. اے حکمرانہ برہمنا میری کوئی نہیں کہ بڑھ دی. بہرحال تو انہوں نے پابندی لگا دی. وہاں پہ ہمارے ایک دوست ان دنوں میں ہوتے تھے اور ان کے بہنوئی بھی ہوتے تھے وہاں پر، وہ سرکاری ملازم تھے، ڈی جی پی آر تھے شاید. میرے جو دوست تھے میں نے ان کو کال کیا ایک دن، میں کہا یار وہ فلانا مسئلہ ہے تے میں ادھر ہی آنا، میں چاہ دا کپ پیا دے تے میں آ رہا. انہوں نے کہا بٹ صاحب تسی اتھے نہیں آنا، تسی باہر آنا ہے. میں کہا باہر کتنے؟ وہ میں تھا دس میں کال کرنی تو میں باہر آ جاؤں گا. جی باہر آ گئے. اب وہ بیچارہ مجھے لے کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، مونچھوں والا بھائی، اس نے مجھے چائے پلائی. جناب سگٹا سی پینے سا، سگٹا ایک دوجے کو لے لو کے پیتیاں. وہ بڑا پریشان جہا سی. میں کہا کی معاملہ؟ انہوں نے کہا بھائی تیری انٹری بین ہے. میں کہا انٹری بین؟ انہوں نے کہا ہاں وزیر اللہ ہاؤس میں تیری انٹری بین. انہوں نے کہا یہ گور بٹ نہیں آ سکتا. میں کہا اچھا. میں کیوں؟ تو کو سوال کیتا سی؟ میں کہا میں کیتا سی سوال. جی یہ ہے ٹوٹل ان کی حیثیت. سر ایک شیر دی مار جے ہے، اور وہ شیر بھی کو 200 سال پہلے میں غالب نے لیا سی، ٹھیک ہے، اے او دی مار ہے گے جے. اے جن چودھری لگے پھر دے، وہ اپنے کرتوت ٹھیک کرو. کیوں جنازے کو رو لے، اتنے جا کے 2 نمبری کر رہے تسی. یہ جو فراڈ ہے نا، اس کو ایکسپوز کرنا ہماری ذمہ داری ہے ایکچولی صحافیوں کی. اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں کہ میں نے وہ سوال کیا تھا اور بالکل ٹھیک کیا تھا، میں اس پر قائم ہوں. آپ کی اگر اتنی کرٹسی ہے تو جو دی آخری وصیت سی جنازہ ہو لین دینا سی اتنے، اگر آپ کو اتنی جو ہے ان کے ساتھ تعلقات کا خیال تھا تو. بہرحال اب اس وقت یہ لوگ کہا کرتے تھے چودھری مونسلائی وغیرہ اور پرویز لائی وغیرہ کہ دیکھو جی پتر اوتھے رہ گئے، پیو دا جنازہ ایتھے بھجواتا. ایڈی فکر سی تے پیو دے نال آندے دفنان. یاد کرے یہ باتیں کرتے تھے نا. پھر جناب مریم نواز کی جو والدہ ہیں یعنی کلثوم نواز صاحبہ، ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میاں صاحب نہیں آئے اور سر میاں صاحب آ گئے اور جو ہیں اپنا ان کے بیٹے جو 2 ہیں حسین نواز اور حسن نواز نہیں آئے. میاں صاحب جیل میں تھے، وہ یہاں سے وہ آ گئے اور جناب ان کا چھوٹے میاں صاحب بھی آ گئے اور وہاں پر ان کا تدفین وغیرہ ہو گئی. انہوں نے ادو ہی بڑی گلاں کیتیاں کہ دیکھو جی پتر نہیں آئے، پیو جڑا سی وہ اپنے پیو دے مرن تے نہیں آیا، اے جڑے حسین نواز ہو رہے نے اپنی ماں دے مرن تے نہیں آئے. اے کس طرح دے لوگ نے؟ تے پائے نہیں تے تہاڈا پیو مریا کوئی نہیں مونسلائی صاحب، ایتھے زندہ جے. وہ واجہ پہ ماردا انہوں ملتے لو وہ آ کے. اسپین تو بھی غائب ہو گیا پائن، اندازہ لاؤ. پتہ نہیں کیوں مجھے جب یہ تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے
پر چلے میں چھوڑ تو میں نہیں کہتا وہ والا، وہ عابد خان کا ڈائلاگ ہے، وہ کچھ لوگ برا مناتے ہیں کہ یار اس طرح کی بات نہ کیا کرو، میں نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ جو لوگوں کو کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں نا سر، حکم کے تاڑے گئے آندیاں نے، ٹھیک ہے، اور حکمرانوں کے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں، پر سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اسی بس بادشاہ تے جو اسی کر رہے ہیں کہ وہ ساری زندگی رہے گی، حالانکہ سدا بادشاہ صرف رب سونے دی، انسان تو بس اس کے اوپر ایویں ہلکا جائے نا یعنی قدرت اس کے اوپر ہلکا سا نکھار سا لاتی ہے، اوقاتوں باہر ہو جاتا ہے، ادھر ہی سمجھ آئی کہ بھائی نے کہڑے پاسے جانا ہے۔ بہرحال جو سدا بادشاہی والی بات ہے وہاں سے مجھے آ رہا ہے کہ ایک اور شخصیت ہے پاکستان کی، اور وہ جناب کہتے ہیں کہ میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں، ہاں جی، نس دیا فائلہ پھر، ہاں جی، ملک ریاض صاحب، سر کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جو ملک ریاض صاحب ہیں، ان کی کوئی عزیز خواتین تھی جنہوں نے ایک اور خاتون کو اس لیے مارا تھا کہ ان کے بندے کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات تھے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، خون و خون کرتا بھائی مار مار کے، سر مقدمہ درج نہیں ہونے دیا، خبر نہیں چلنے دی جا رہی تھی، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے حسان نیازی جو اس وقت جیل میں ہے وہ ان مظلوم خواتین کا وکیل بن گیا، ٹھیک ہے، اور ادھی پریس کانفرنس ہونا ایک عذاب پہ گئی سی، پرانی باتیں نہیں ہیں۔ ملک ریاض کے بارے میں نام لیتے ہوئے سر زبانہ جڑی ہیں نا وہ صاحب اقتدار لوگاں دیاں سڑ جی جاندی ہیں، وہ اشتہار دیتا ہے سابق جرنیل، سابق لیفٹیننٹ جنرل، سابق میجر جنرل، سابق جج سپریم کورٹ، سابق جج ہائی کورٹ، جناب آؤ میں تو نوکری دینا بیریئر ٹاؤن کے اندر، اور آپ جائیں وہاں پر نوکریاں ملی نہیں ہیں لوگوں کو، لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، سر اودا کیس لا لیا ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے 18 اکتوبر روپے۔ یہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ جناب 465 ارب روپیہ جو کہ بقول علیم خان صاحب کے، کیونکہ یہ بات انہوں نے مجھے خود کہی تھی، ہم اس وقت چیف منسٹر ہوتے تھے پنجاب کے اندر، جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا نا بابا ڈیم علی سرکار جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ نہ تیری نہ میری 465 ارب تے مقابتی گل، تو میں نے کہا یار بڑے پیسے پاتے خاص صاحب انہوں ملک ریاض تو ان ہسن لگ پیا ملیم ہم، میں کہ نہیں سیریسلی، انہیں کہا بٹ صاحب اے ہون تکر کم از کم اس زمین تو 3000 ارب کما چکے ہیں، وہ سرکار کی زمین ہے، 3000 ارب کما کے بھائی نے جیب وچ پا لے تے 465 ارب دینا ہے، وہ بھی 25 ارب قسط دے حساب نال، وہ کیس لگا لیا۔ یہ وہی کیس ہے، اسی کیس کے اندر ضمن میں وہ جو 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا نا، اور 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی کٹی میں آیا تھا، عمران خان نے وہ پیسے ملک ریاض کے اس کیس میں، یعنی یہ جو اس نے قسطیں دینی تھی اس میں ایڈجسٹ کروا دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈلوا کے، اور اس کے عوض وہ القادر یونیورسٹی بنوا لی، اپنی بڈی کے نال زمین بھی بنوا لوا لی۔ یہ سر وہی سارا سلسلہ ہے، بڑا آپریشن ہے پائن، بہت بڑا آپریشن ہے یہ۔ اگر ملک ریاض کے حوالے سے یعنی جو آپریشن شروع کیا گیا ہے، اب 18 اکتوبر کو کیس لگ رہا ہے، تو سر اگر یہ کامیابی کے ساتھ جاری رہا اور کوئی نتیجہ پراپر طریقے سے انصاف اور قانون کے اصولوں کے مطابق نکل آیا سر، تو پائن پاکستان ہمیشہ کے لیے ایک نیا ملک بن جائے گا، ایک نیا جنم ہو جائے گا پاکستان کی عدلیہ کا، پاکستان کی سیاست کا ایک نیا باب باقاعدہ طور پہ نا، مطلب نئی کتاب ہی شروع ہوئے گی پائن، باب تو چھڈو۔ ملک ریاض کو ہاتھ ڈالنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ سوچیں کہ جناب میں نا فرون دے کے کھلو سکنا، سر بہت اوکھا کام مجھے، بالکل میں آپ کو یہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، مطلب ہم جو ویلاگ کرتے ہیں وہ کتنے لوگ کی بھی ہلن ہیں سر، جو پریشر ہمارے اوپر آتے ہیں نا یہ باتیں کرنے کے بعد بھی، وہ چلے چھوڑے کیا بتانا کسی کو، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ساڈی کوئی حیثیت نہیں تو سانو پھر بھی دباؤ پایا جاتا ہے، تو سر کتنے جا کے گلاں تے کی باتاں، اللہ معاف کرے،
ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ہونے لگا جے تو مزے تو مائیا ہونا آنے کے دیکھتے ہیں کہ اس آپریشن کے نتیجے میں آگے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں یا خراب ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کی زمین پر، پاکستان کے سرمایے پر جن لوگوں نے بھی ڈاکے مارے ہیں، قبضے کیے ہیں، سر ان سے ایک ایک جو ہے نا وہ پائی وہ وصول کر کے پاکستان کے خزانے میں جمع کروائی جائے، اور وہ پیسہ پاکستان کے عوام کے اوپر، ان کی فلاح کے اوپر خرچ ہو. میں کم از کم ایسا ہی چاہتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسا چاہتے ہیں. جیسا بھی چاہتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.